گزشتہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے متعلق میں نے 13 باتیں ذکر کی تھی، مختصراً میں ان کو بیان کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو اس دنیا کے سب سے پہلے انسان وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن میں 25 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ تیسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیسے کیا، مٹی سے، اور اس کا واقعہ میں نے ذکر کیا۔ چوتھی بات، فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، وہ میں نے ذکر کیا۔ پانچویں بات، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا، وہ ذکر کیا۔ چھٹی بات، رب العالمین کے ساتھ ابلیس نے مکالمہ کیا، بات چیت کی، کہنے لگا کہ میں افضل ہوں وغیرہ، وہ بات میں نے ذکر کی۔ ساتویں بات، ابلیس کو اللہ نے جنت سے بھگایا اور اس کو لعنت قرار دی اس کے اوپر۔ آٹھویں بات، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، جو میں نے ذکر کیا۔ نویں بات، جب خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے تعجب اس کے اوپر کیا، وہ کیا واقعہ ہوا، وہ میں نے ذکر کیا۔ 10ویں بات، رب کی بارگاہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی اور فرشتوں کو تنبیہ کی کہ میں نے کیوں اسے افضل قرار دیا ہے، سجدے کا حکم کیوں دیا ہے، یہ بات ذکر کی۔ 11ویں بات، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کہ پسلی سے پیدا کیا اور جنت میں دونوں کو رہنے کا حکم دیا۔ 12ویں بات میں نے یہ ذکر کی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو ابلیس نے وسوسہ ڈالا، جو درخت سے منع کیا گیا وہ کھلوایا، اور پھر 13ویں بات میں نے یہ ذکر کی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا وہ زمین کی جانب اللہ نے ان کو لوٹا دیا، زمین میں آئے، اور اس کے بعد حضرت آدم اور حوا پریشان حالی میں رہ رہے تھے۔ کئی سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے۔ ہم بعض مرتبہ ازراہ مزاحن یا ایسے ہی ہنستے ہنستے یا ڈھیٹ پنے میں یہ کہہ دیتے کیا ہوا، بھول ہوئی تو دادا سے بھی تو بھول ہوئی تھی۔ ارے دادا سے بھول ہوئی تھی، دادا 440 یا 300 سال تک روئے تھے علی اختلاف الروایہ، تو 3 منٹ نہیں روتا ہے اگر بھول ہوتی ہے تو؟ ہم سے اگر بھول ہوتی ہے تو ہم 3 منٹ نہیں روتے۔ تو خیر عزیز بزرگوں، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی، عرفات میں ملاقات ہوئی، پھر دونوں ساتھ رہنے لگے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو آگے بڑھایا۔ کیسے بڑھی یہ دنیا؟ حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں پر ہر سال ڈیلیوری ہوتی تھی، ہر سال 2 بچے پیدا ہوتے تھے، تقریباً 20 مرتبہ ولادت اور ڈیلیوری ہوئی ہے۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھے، ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹوینز جو پیدا ہوتے اس میں ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی ہوتی ہر مرتبہ۔ تو پھر اب دنیا آگے کیسے بڑھی؟ آپس میں نکاح کس طرح ہوئے؟ یہ تو سب بھائی بہن ہوئے۔ اس شریعت میں کیسا تھا، پہلے سال جو لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئے، پہلے سال پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے سال پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوتا، اور پہلے سال پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح دوسرے سال پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ نکاح ہوتا۔ اس طریقے پر اللہ نے اس دنیا کو آگے بڑھایا۔ یہاں پر ایک واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں جو ذکر کرنے کے لائق ہے، وہ ہے آپ کی اولاد میں حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ بہت اہمیت کے ساتھ اللہ نے 6 پارے کے 9ویں رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ پیارے آقا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیجیے۔ اصل میں کیا ہوا کہ اب نکاح کا طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ ایسے نکاح ہوں گے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ ایک ایوریج سی عام سی لڑکی تھی۔ قابیل نے یہ کہا میں تو اسی کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، حالانکہ یہ ان کی شریعت میں جائز نہیں تھا، یہ حرام تھا۔ لہٰذا اس نے بہت کوشش کی، حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اللہ نے دونوں کو کہا ایک کام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو، تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی نظر و نیاز، یعنی اللہ کے سامنے قربانی کو اپنی اپنی پیش کرو، جس کی قبول ہو گئی آگ آسمان سے آئے گی، جس کی قربانی کھا جائے گی وہ قبول ہے، پھر وہ آگے اپنے مطابق کر سکتا ہے۔ حابیل جو ہے وہ جانوروں کا کام کاج کیا کرتا تھا، یعنی وہ مویشی جانور چرانا، اور قابیل جو ہے
وہ کھیتی باڑی وغیرہ کیا کرتا تھا، تو حابیل نے جانور لے جا کر ایک پہاڑ پر رکھا، اور قابیل نے جو کھیتی وغیرہ تھی اس میں سے کچھ چیزوں کو لیا اور ایک پہاڑ پر رکھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، حابیل کی قربانی وہ قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ اس غصے میں آ گیا قابیل کے، کہنے لگا کہ یہ تم دونوں کی ملی بھگت ہے، اور کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں مار ڈالوں گا تجھے، لأقتلنک، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ لہذا قابیل نے یہ کہہ دیا اپنے بھائی حابیل کے بارے میں کہ میں تجھے مار دوں گا۔ حابیل کا صبر دیکھے، وہ کیا کہتا ہے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلنی، اگر تو میری جانب مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری جانب نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا مارنے کے لیے، میں نہیں ماروں گا تیرے ساتھ۔ خیر آخر ہوا یہ کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر ہی ڈالا قتل، اور قتل کرنے کے بعد وہ لاش کو لے کر پھر رہا ہے۔ اب دنیا میں یہ پہلا قتل ہوا، لاش کا کرنا کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فبعث اللہ غراب، اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، دونوں آپس میں لڑے، ایک مر گیا، دوسرا کوا اسی جگہ کے اوپر ایک کھڈا کھود رہا ہے، یبحث فی الغراب لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ اللہ قابیل کو بتائے کہ دیکھ لاش کا کرنا کیا ہوتا ہے، لاش کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کو دفن کرنا ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، انسان تو کس چیز کے گھمنڈ میں ہے، کس چیز کی اکڑ میں ہے؟ تجھے تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد انسان کا کیا کیا جاتا ہے، یہ علم بھی اللہ نے تجھے ایک پرندے کے ذریعے سے سکھایا، تو کس اکڑ کے اندر ہے؟ دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی ہے، فطرت اور نیچر یہ ہے انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ پہلا دنیا کے اندر جو انتقال ہوا ہے اور پہلی دنیا کے اندر لاش پائی گئی ہے، اس کے متعلق اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ اس کو دفن کیا جائے گا۔ اصل نیچر اور فطرت دفن کرنا ہے۔ خیر قابیل نے حابیل کو مار ڈالا اور اس کے بعد لاش کو دفن کر دیا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، جرم جو ہے، جرم وہ کتنا ہی چھپے انداز میں کر لیا جائے، کتنا ہی چھپے انداز میں جرم کبھی بھی چھپتا نہیں ہے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، یعنی اگر زبان خنجروں کو اگر چھپا دیا جاوے تمام چیزوں کو، لیکن مجرم جو مظلوم جو ہے اس کا خون جو ہے وہ ایک نہ ایک دن بول پڑے گا۔ ابھی چند دنوں قبل دیو بھاسکر کے اخبار کے اندر نوٹیفیکیشن آیا، اس کے اندر ایک رپورٹ تھی، ایک شخص نے جوانی کے اندر کسی کے ساتھ زبردستی معاملہ کیا تھا اور اس کو قتل کر دیا، بڑھاپے کے اندر جا کر وہ کیس چلا اور اس کو بھی سزا ہوئی، 50 سال کے بعد معلوم ہوا، لہو پکارے گا آستین کا۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، دیکھیے بعض مرتبہ انسان کسی چیز کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے جائز کام بھی کر لیتا ہے، ناجائز کام بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ کام اس کے لیے حرام ہے تو حرام ہی رہتا ہے۔ یہ قابیل بھائی نے اپنے بھائی حابیل کو صرف اس لیے مارا کہ اس کے ساتھ جو پیدا ہونے والی خوبصورت بہن تھی اس کے ساتھ نکاح کر لے، لیکن اس مارنے کی وجہ سے بھی وہ بہن اس کے لیے حلال نہیں ہوئی، وہ حرام رہی اور حرام ہی رہی۔ معلوم ہوتی ہے اس سے یہ بات، کوئی جرم کر لینے کی وجہ سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی ہے۔ خیر تو یہ واقعہ بڑا اہم ہے۔ خیر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی موت کے دن قریب آئے، اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آتا ہے، اور لکھا ہے کتابوں کے اندر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے 1 سال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، وفات کہاں ہوئی، بہت ساری روایتیں ہیں کہ بعض نے کہا ہندوستان کے اندر، بعض نے شام کے متعلق کہا، بعض نے مکہ میں کہا، بیت المقدس میں کہا، بہت ساری روایتیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے ہمیں، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے کسی نبی کی قبر کے بارے میں یقینی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں نبی ہی کی قبر ہے۔ ایک بہت بڑی بات لکھی ہے کہ شاید اللہ اپنے نبیوں کی قبروں کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، لہذا اس لیے دنیا والوں سے نبیوں کی قبریں ہی چھپا دی ہے۔ جس چیز کو اللہ نے خاموش رکھا ہے، حدیث نے خاموشی کے ساتھ بیان کیا، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لہذا جب آپ کا انتقال ہوا، فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا، اور آپ کی اولاد کو بتایا گیا کہ دیکھو اس طریقے پر انتقال ہونے والے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً ذکر کیا۔ 6 باتیں جو مجھے ذکر کرنی ہیں میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قصہ آدم الحمدللہ وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اللہ کے نبی ہے، سب سے پہلے نبی ہے، اور سب سے پہلے دنیا کے یہ انسان بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اس لیے کہتے ہیں اگر گھر واپسی کرنی ہے تو ایمانداری سے کیجئے۔ اصل تو گھر واپسی یہی کہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچنا چاہیے، ورنہ ہر ایک کے درمیان میں کچھ نہ کچھ واسطے تو آ ہی جائیں گے۔ تو اصل گھر واپسی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تک پہنچے، جو انسان دنیا کے پہلے انسان تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دین اسلام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں اللہ کے حکم اور پیغام کو پہنچایا۔ یہ پہلی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسری چیز میں نے ذکر کرنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ ابو البشر۔ ابو البشر کا مطلب ہوتا ہے تمام انسانیت کے باپ، تمام انسانوں کے باپ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ تمام انسانوں کے، یعنی اگر ہر انسان کا شجرہ نسب اخیر میں جا کے اگر کسی سے جڑتا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، حضرت آدم علیہ السلام سے جب قصور ہوا، خطا اللہ کی طرف سے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جس دعا کا سہارا لیا ہے وہ دعا بڑی جامع ہے۔ دیکھیں ہم تلاش کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے مجربات ہے، نماز کے بعد کوئی پڑھنے کا عمل بتا دو، کوئی چیز ایسی بتا دو کہ اس کے ذریعے سے ہو جاوے۔ ہم نبیوں کی دعا کیوں نہیں سیکھتے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے اس دعا کا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے، اگر آپ ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی اور کتنی جامع دعا ہے یہ۔ لہذا جب ہم سے گناہ ہو، نافرمانی ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں تو ان الفاظ کا سہارا لیوے جن الفاظ کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا تھا۔ دیکھیے ایک میں کہوں بات، ایک کوئی بزرگ کہے بات، ایک کوئی اللہ کا ولی کہے بات، ایک تابعی کہے، ایک صحابی بات کہے، لیکن ایک بات نبی کہے تو نبی کے بات کی روحانیت وہ الفاظ کی الگ ہی ہوگی۔ یہ الفاظ نبی کے ہیں۔ 3 باتیں ذکر کی۔ چوتھی بات جو مجھے ذکر کرنی، حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں سب سے بڑا جو دشمن وہ ہے شیطان، اور شیطان نے ہر طرح کی وہاں بھی کوشش کی ہے اور یہاں بھی کوشش کی ہے۔ 5ویں بات، شیطان کے اندر سب سے بڑی برائی کیا تھی، اس سے ہمیں اور اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ ہے حسد۔ حسد بہت خطرناک بیماری ہے، حسد کی بیماری۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں جیلسی، جس کو کہتے ہیں ایک شخص کے پاس اللہ کی ایک نعمت ہے، مکان ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، میں یہ تمنا کروں اللہ مجھے ملے کہ نہیں ملے، اس کے پاس سے چلی جانی چاہیے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، حاسد آدمی، حسد کرنے والا آدمی کبھی بھی سکون سے رہتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ وہ بے چین ہی رہتا ہے حسد کرنے والا آدمی۔ تو لہذا اس کے قریب قریب ایک چیز ہے وہ جائز ہے، جس کو کہتے ہیں عربی میں غیبتہ، رشک کرنا۔ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، اللہ سے یہ دعا کر رہے اللہ اس کی نعمت اور بڑھا دیجئے، لیکن اللہ ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرما دیجئے، یہ جائز ہے۔ پہلے میں یہ ہے کہ کسی کے نعمت چھین جاوے، مجھے ملے کہ نہ ملے، اور دوسری جو چیز جائز ہے اللہ مجھے بھی ملے اور اس کے پاس بھی رہے، یہ چیز۔ عجیب بات یہ ہے اس زمین پر اور آسمان کے اوپر سب سے پہلا اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ حسد والا گناہ ہوا ہے۔ آسمان پر بھی پہلا گناہ حسد ہوا، زمین پر بھی پہلا گناہ حسد ہوا۔ آسمان پر شیطان کو حسد ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام پر کہ ان کو کیسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، لہذا وہ حسد میں مبتلا ہو گیا،
اور زمین میں قابیل کو حسد ہو گیا اپنے بھائی حابیل کے اوپر کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی سے کیسے نکاح کر لے گا، میں کروں گا اس کے ساتھ نکاح۔ اور ایک عجیب بات میں آپ کو سناؤں، دیکھیے ہم یہ پڑھتے ہیں جہنم کے 7 طبقے ہیں، سب سے نیچے والے حصے میں کون رہے گا؟ تو کہتے ہیں منافقین۔ اچھا یہ منافق کون ہے؟ بھئی مسلمان تو ہم کہتے ہیں بھئی ایمان والا، یہودی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور، عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور، اور اس کے علاوہ بھئی منافق کون ہے؟ یہ کوئی خاص قسم کے لیے منافق کہتے ہیں ظاہر میں یہ بتائے ہم مسلمان ہیں، ظاہر میں یہ بتائے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اندر سے وہ آپ کے ساتھ چور بنا ہوا، آپ کے ساتھ نہ ہو، ایمان نہ ہو، اس کو کہتے ہیں منافق۔ وہ جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے۔ لیکن یہ منافقت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 53 سال تک آپ مکہ میں رہے، لیکن 53 سال تک کبھی ہم نے ایک منافق کا ذکر نہیں سنتے۔ جیسے ہی آپ مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ کے اندر نفاق شروع ہوتا ہے، منافقت۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، یہ منافقت مدینہ سے شروع ہوئی، اور منافقت شروع ہونے کی جو وجہ بنی ہے وہ حسد ہے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ حسد میں مبتلا ہو گیا کہ مدینہ کا سردار تو مجھے بنانا چاہیے، کہاں یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ، نعوذ باللہ اس کا اشارہ پیارے آقا کی طرف تھا کہ محمد الرسول اللہ کو کیسے بنایا جاتا ہے یہاں کا سردار، اور ان کو کیسے آگے وانی دی جاتی، لہذا وہ حسد میں مبتلا ہوا۔ یہ حسد اس کو نفاق تک لے گیا، اور یہ نفاق اس کو جہنم کے بالکل نیچے والے حصے میں لے جائے گا۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں حسد والی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم نبی جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، بہت اہمیت کے ساتھ ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام، لیکن ان کا قصہ ہم کل پڑھیں گے۔ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں 2 نبیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک نبی تو حضرت ادریس علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن میں 2 بار آیا ہے، اور ایک ہے حضرت شیث علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن میں تو موجود نہیں، احادیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ نے ہبۃ اللہ کہا، ہبہ مطلب گفٹ، گاڈ گفٹ۔ حضرت شیث علیہ السلام کا یہ لقب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ نے ان کو 50 صحیفے عطا کیے تھے، اور دیکھیے جب حابیل کی اولاد ہے، یہ قابیل کی جو اولاد ہے، اور دوسرے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جتنی بھی اولادیں ہیں، کچھ اولاد وہ ہے جو پہاڑوں میں جا کر رہی، کچھ اولادیں وہ ہے جو میدانوں میں جا کر رہنے لگی۔ اب وہاں پر اچھا قابیل کا جو قبیلہ تھا، قابیل والا جو قبیلہ، یہ لوگ میدان میں رہنے لگے، اور ان کے یہاں پر عورتیں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ شیطان ان کے درمیان میں آیا اور ان لوگوں کو اب بہلانے اور پھسلانے، کیونکہ وہ تو قسم لے کے نکلا تھا پہلے ہی دن سے کہ اللہ یہ آدم جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، میں اس کی اولاد کو چین سے نہیں رہنے دوں گا، ان کو فتنے میں مبتلا کر دوں گا۔ لہذا وہ آیا انسانوں کی شکل کے اندر، اور ان کے درمیان میں آپس میں رہنے لگا، اور گانے بجانے کی محفل سے شروعات کی ہے۔ روزانہ گانے بجانے کی محفل چلتی۔ اسی اسنا میں اور اسی دوران میں حضرت شیث علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس اتنا مختصر تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، یعنی تقریباً یہ بھی اچھا خاصا زمانہ ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیاں گزر جانے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آتے ہیں دنیا میں۔ قرآن میں 2 جگہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اللہ فرماتے ہیں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ بہت سچے نبی تھے۔ دیکھیے اللہ قرآن میں کسی بھی نبی کا ایک مرتبہ بھی ذکر کر دے تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ ویسے ہم قرآن میں تلاش کرتے تو 24-25 نبیوں کا ذکر ملتا ہے، حدیث کو ہم جوڑ لیتے ہیں تو 4-5 نبی اور 28-29 نبیوں کا ذکر ملتا ہے۔ نبی تو 1.25 لاکھ کے قریب آئے ہیں، لیکن جن نبیوں کا ذکر ہمارے سامنے موجود ہے ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت مقبول نبی تھے، بڑی عجیب شان والے پیغمبر تھے۔ معراج کی رات میں 4تھے آسمان پر اللہ کے نبی جن سے ملتے ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام تو ہے، کہ 4تھے آسمان پر جب اللہ کے نبی پہنچتے ہیں تو پوچھا کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے حضرت جبریل۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام ایک قوم کی جانب بھیجے گئے تو لوگ کچھ برائیوں کے اندر مبتلا تھے، کچھ اچھے لوگ بھی تھے۔
جب وہ اچھے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئی، اب یہاں سے مورتی پوجا اور بت پرستی کی ابتدا کا بیج بویا جا رہا ہے۔ شروعات کیسے ہو رہی ہے؟ وہ اچھے لوگ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو شیطان ان کے درمیان میں اور ان کے بیچ میں آیا، کہنے لگا اب یہ اچھے لوگ تو چلے گئے دنیا سے، اب کیا کرو گے تم؟ کیسے یاد کرو گے ان کو؟ کہا تیرے پاس کوئی طریقہ ہے تو بتا۔ کہا کہ ہم یہ جو نیک لوگ چلے گئے، اچھے لوگ ہمارے چلے گئے، ان کا ہم مجسمہ، ان کی ہم تصویر، ان کی ہم ممی وغیرہ بنا لے تاکہ ان کو دیکھیں گے اور یہ ہمیں یاد رہیں گے۔ لہذا کہا کہ یہ کام، وہ لوگ کہنے لگے یہ کام ہمیں تو آتا نہیں ہے، کہا ایک کام کرو میں بنا دیتا ہوں۔ لہذا اس نے ہی بنایا اور اسی نے اس کے درمیان میں، اچھا ابھی تک پوجنا شروع نہیں ہوا تھا، ابھی صرف اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، پوجنا، عبادتیں یہ سب آگے چل کر شروع ہوگی، پھر حضرت نوح علیہ السلام بھیجے جائیں گے، اس زمین پر تشریف لائیں گے۔ خیر، اسی درمیان میں حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا اور اللہ کی شان دیکھے، ایک فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ کہا کہ مجھے اور مہلت دے دیجیے۔ کہا کہ ایک کام کرو، میرے ساتھ پر میں آپ بیٹھو، اور وہ لے گئے حضرت ادریس علیہ السلام کو ملاقات کروانے ملک الموت کے ساتھ۔ پہنچتے پہنچتے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام وہ فرشتے کے ساتھ پہنچے، ملک الموت سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ میرے ساتھ ہے اور وہ کچھ مہلت چاہتے ہیں۔ کہا میں تو اس سوچ میں ہوں، اللہ کا حکم یہ آیا ہے کہ ادریس کی روح قبض کرنی ہے، لیکن اس وقت قبض کرنی ہے جب وہ چوتھے آسمان پر ہو۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ چوتھے آسمان پر ادریس کا کیا کام ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھے، وہ کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں نہ جاتا تو اچھا ہوتا، فلاں نہ کرتا تو اچھا ہوتا، یہ نہ، لیکن اللہ کی طرف سے جگہ، وقت، ٹائم، سیکنڈ سب طے ہوتا ہے، ہر انسان اپنی اس جگہ پر، موت کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور فرشتے نے ان کی اسی جگہ پر چوتھے آسمان پر روح قبض کر لی۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے، دوسری روایت یہ ملتی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، قرآن میں ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں دوسرا تذکرہ، اللہ نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ اس کے دو ترجمے مفسرین نے کیے، یا تو ان کو مقام بہت اونچا دیا، یا بلند جگہ پر اٹھانے کا مطلب یہ ہے جس طریقے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا ہے، قیامت کے قریب آئیں گے، ایسے ہی حضرت ادریس علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں، ان کو بھی اٹھا کر چوتھے آسمان پر اللہ نے زندہ اٹھا لیا ہے۔ بس یہ اتنا کچھ تذکرہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن اور حدیث کے حوالے سے ملتا ہے۔ ایک اور بات قابل ذکر جو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے، یہ دنیا کے اندر سوئی جو ہے جس کی شروعات ہوئی ہے، کپڑے سلنے کی جو ابتدا کی ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کی ہے۔ یعنی سوئی اگر دنیا کو اگر کسی نے دی ہے تو کہتے ہیں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا کو سوئی دی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آئندہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔